السلام علیکم ٹو ایوری ون. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یسٹرڈے ہم نے ڈسکس کیے تھے کاٹیج انڈسٹریز اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز، رائٹ. وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ کاٹیج انڈسٹریز میں یہ کون سی انڈسٹریز ہوتی ہیں، یہاں پر کون کون سے پروڈکٹس بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اسمال اسکیل انڈسٹریز کون انڈسٹریز ہوتی ہیں اور وہاں پر کون کون سے پروڈکٹس بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. سو آج ہم اس کا آخری جو کائنڈ ہے انڈسٹریز کا وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از لارج اسکیل انڈسٹریز. میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈسٹریز کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں: کاٹیج انڈسٹریز، اسمال اسکیل انڈسٹریز اینڈ لارج اسکیل انڈسٹریز. تو کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز ہم نے یسٹرڈے ڈسکس کیا. سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس لارج اسکیل انڈسٹریز. دیکھیے بیٹا، نام سے ہی پتہ چلتا ہے لارج اسکیل انڈسٹریز. یہ جو لارج نام ہے نا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی انڈسٹریز ہوں گی، ٹھیک ہے نا. لارج اسکیل انڈسٹریز مینز لارج، جہاں پر بڑے بڑے پروڈکٹس بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سو لارج اسکیل انڈسٹریز یہ ہم یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر کون کون سے پروڈکٹس بنتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. پھر دیکھیے بیٹا، لارج اسکیل انڈسٹریز ان ٹائپس میں، یہ جو اس ٹائپ کی انڈسٹریز ہوتی ہے نا، وہاں پر کون کون سے پروڈکٹس بنتے ہیں: ٹیکسٹائلز، آئرن، اسٹیل ملز، آٹو موبائل انڈسٹریز میکنگ کارز اینڈ ادر وہیکلز، ٹھیک ہے. آئل ریفائنریز، سیمنٹ اینڈ کیمیکل فیکٹریز آر سم لارج اسکیل انڈسٹریز. دیکھیے بیٹا، یہاں پر جتنے بھی میں نے آپ کو نام بتائے نا، یہ سارے الگ الگ فیکٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ لارج اسکیل انڈسٹریز میں. دیکھیے بیٹا، فرسٹ ون میں نے آپ کو کہا ٹیکسٹائلز. ٹیکسٹائلز کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے بیٹا، یہ بولتے ہیں فیبرک، کلاتھس کو. آپ کو پتہ ہے آپ بہت سارے ٹائپس کے کلاتھس پہنتے ہو نا. بچوں کے لیے الگ کلاتھس آتے ہیں، بڑوں کے لیے الگ آتے ہیں، لیڈیز کے لیے الگ آتے ہیں، جینٹس کے لیے الگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سو ٹیکسٹائلز بولتے ہیں فیبرک کلاتھس کو، ٹھیک ہے نا. تو ہر طرح کے کپڑے بنتے ہیں یہاں پر اس ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں. جہاں پر یہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہوتی ہیں وہاں پر ہر طرح کے کپڑے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آئرن، آپ کو پتہ ہے آئرن آپ نے دیکھا ہے، اور یہ بہت بڑا پروڈکٹ ہے. اور آئرن بہت سارے چیزوں میں یوز ہوتا ہے، بہت سارے آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے. مکان جب آپ بناتے ہو وہاں پر کنسٹرکشنز میں آئرن یوز ہوتا ہے، گاڑیوں میں آئرن یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اٹ مینس کہ یہ جو آئرن پروڈکٹ ہے نا، بہت بڑا پروڈکٹ ہے، بہت کاسٹلی بھی ہوتا ہے اور بہت چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، بڑے بڑے چیزوں میں بھی اور چھوٹے چھوٹے چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسٹیل ملز، اسٹیل پروڈکٹس بنتے ہیں. یہ دیکھیے بیٹا، اسٹیل جو پروڈکٹس ہوتے ہیں نا، وہ بہت سارے الگ الگ آئٹمز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی بھی الگ الگ ملز ہوتے ہیں، الگ الگ فیکٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. آٹو موبائل انڈسٹریز، یہ جو کارز وغیرہ، میکنگ کارز اینڈ ادر وہیکلز. آٹو موبائل میں نے آپ کو کہا ہے کہ گاڑیاں کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں. چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں، کارز. اگر ہم کارز کی بات کریں گے تو بہت سارے ڈیزائن کے الگ الگ کارز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بڑے وہیکلز ہوتے ہیں جیسے ٹرکس ہوتے ہیں، لوڈ کیریئرز ہوتے ہیں، بہت ہیوی آئٹمز بھی ہوتے ہیں، ہیوی کارز بھی ہوتی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا. ہیوی وہیکلز بھی ہوتی ہیں وہاں پر اور چھوٹے کارز بھی ہوتی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا. سو آٹو موبائل انڈسٹریز میکنگ کارز اینڈ ادر وہیکلز. اور وہیکلز جو ہے نا بہت ٹائپس کے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں. یہ سارے بنتے ہیں وہاں پر لارج اسکیل انڈسٹریز میں، ٹھیک ہے نا. آئل ریفائنریز میں نے آپ کو کہا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے مائننگ، جب ہم بول رہے تھے پیٹرول کو ہم زمین سے اوپر کیسے لاتے ہیں، پھر وہ کہاں پر آئل ریفائنریز میں جا کر وہاں پر الگ الگ پروڈکٹس بنتے ہیں، جیسے ڈیزل الگ، پیٹرول الگ، کیروسین آئل الگ، ہے نا. سو یہ بھی آتے ہیں لارج اسکیل انڈسٹریز میں. سیمنٹ، آپ کے پاس جو سیمنٹ اویلیبل ہوتا ہے فار کنسٹرکشن پرپز، وہاں پر یہ بھی لارج اسکیل انڈسٹریز میں آتے ہیں. کیمیکل فیکٹریز بھی اسی میں آتے ہیں جہاں پر الگ الگ قسم کے دوائیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سارے ہیں نا، یہ کس میں آتے ہیں؟ لارج اسکیل انڈسٹریز میں، ٹھیک ہے. اب یاد رکھا، پھر سے ایک بار بتاتے ہیں لارج اسکیل انڈسٹریز میں کون کون سے پروڈکٹس بنتے ہیں: ٹیکسٹائلز، آئرن، اسٹیل ملز، آٹو موبائل انڈسٹریز جس میں میکنگ کارز اینڈ ادر وہیکلز بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آئل ریفائنریز، ٹھیک ہے. سیمنٹ اینڈ کیمیکل فیکٹریز،
ठीक है। आर सम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना ये कहाँ पर बनते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, याद रखा। These are big industries and have hundreds of people working in them। देखिए बेटा ये जो है ना लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर लार्ज लिखा है सो नाम से ही पता चलता है कि ये बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है ना। कहते हैं कि दीज आर बिग इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं और तकरीबन इसमें 100 लोग एक साथ काम करते हैं। जहाँ पर 100 लोग एक साथ काम करते हैं वो थोड़ी ना छोटी कंपनी होगी, ठीक है ना, छोटी इंडस्ट्रीज होंगी। तो एटलीस्ट वहाँ पर तकरीबन 100 लोग एक साथ काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। सो ह्यूज मशीन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स इन सच फैक्ट्रीज, इन सच इंडस्ट्रीज, ठीक है। कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ बहुत ज़्यादा लोग ही काम नहीं करते हैं, वहाँ पर जो मशीन्स है ना, वहाँ पर जो मशीन्स यूज़ होती हैं गुड्स बनाने के लिए वो भी बहुत सारे यूज़ होते हैं एक साथ, ठीक है ना। ह्यूज मशीन्स, बहुत सारे मशीन्स एक साथ यूज़ होते हैं, किस लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, ठीक है ना, अलग अलग आइटम्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। सो सच इंडस्ट्रीज नीड ए कंटिन्यूअस एंड ह्यूज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कंटिन्यू लगातार वहाँ पर रॉ मटेरियल जो होता है ना, मटेरियल जो रॉ शक्ल में वहाँ पर बेचना पड़ता है वो कंटिन्यूअसली वहाँ पर पहुँचना चाहिए, मतलब काम नहीं रुकना चाहिए। इन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली लगातार वहाँ पर रॉ मटेरियल पहुँचता है, ठीक है ना। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रन मशीन्स, जैसे कि वहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा नीड होता है वहाँ पर, ठीक है, रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा नीड होती है वहाँ पर। इसी तरह से कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा नीड होती है वहाँ पर, मतलब पावर सप्लाई वहाँ पर कभी कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मशीन्स वहाँ पर वर्क करते हैं, रन करते हैं, वो किस पर चलती हैं, पावर पर, ठीक है ना, पावर सप्लाई पर। अगर पावर सप्लाई बंद होगी तो मशीन्स बंद होंगी, मशीन्स बंद होगी तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना। और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसे बंद पड़ेंगी ये छोटी बात नहीं है। कहते हैं कि वहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब रॉ मटेरियल में देर नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। और इसी तरह से जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी वहाँ पर हर हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर कभी पावर सप्लाई कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी मशीन रन करते हैं ना वो किस पे बेस्ड पर है, पावर पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है ना। एंड ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सेंड द प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट प्लेसेस, और सिर्फ पावर ही नहीं और गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। मतलब वहाँ पर जितने दिन में वहाँ पर कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते होंगे, वही प्रोडक्ट्स उसके बाद फिर सप्लाई करने पड़ते हैं इंडस्ट्री से लेकर फिर दूसरे दूसरे अलग अलग प्लेसों पर, अलग अलग मार्केट्स में बेचने पड़ते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि एक तो वहाँ पर रॉ मटेरियल की नीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। वहाँ पर पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे जैसे जिस तरह की भी गाड़ियाँ होती हैं, मतलब लोड कैरियर्स गाड़ियाँ वहाँ पर मतलब होती हैं लोड कैरियर्स, जिसमें आप सामान प्रोडक्ट्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह आराम से पहुँचा सकते हो, ठीक है ना। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई सच इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर बिग सिटीज़ वाई सच फैसिलिटीज़ आर ईजीली अवेलेबल। देखिए बेटा, जब भी कोई इंसान चाहता है, जब भी, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, जो भी लोग कहते हैं कि वो इंडस्ट्री डालेंगे, वो कहीं पर फैक्ट्री डालेंगे, वो पहले देखते हैं कि वो फैक्ट्री, वो ज़मीन, वो जगह कहाँ पर है, ठीक है ना। वहाँ पर आराम से गाड़ियाँ आ सकती हैं, जा सकती हैं। वहाँ पर वो सिटी में पड़ता है या विलेज में पड़ता है, वहाँ पर लोग कितना ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आप फॉर एग्जांपल आपके घर में पापा या और कोई अंकल बिजनेस डालने की सोचते हैं, वो पहले अगर कहते हैं कि मुझे शॉप डालनी है, वो भी पहले देख के करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर शॉप डालूं तो क्या मुझे खरीदार वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है ना। वो ये देखेंगे ना, क्या अगर मैं ये शॉप किसी सिटी में डालूंगा तो वहाँ पर शॉप बहुत ज़्यादा चलेगी एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, ठीक है ना।
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس جگہ پر شاپ ڈالوں گا، یہاں پر لوگ بہت زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو میری شاپ اچھی چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سب یہ دیکھتے ہیں شاپ ڈالنے سے پہلے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو بگ انڈسٹریز ہوتی ہیں یہ وہاں پر ڈالی جاتی ہیں جہاں پر سٹی ہوتی ہیں، جہاں پر شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر نہیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تب جا کے یہ انڈسٹری تھوڑی کم چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں جو ہے نا یہ پرپز مطلب سامان آنا جانا یہ تھوڑا سا کم رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کسٹمرز کم آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ تبھی یہ جو سٹیز ہیں، یہ جو انڈسٹریز یہ کہاں پر لوکیٹ ہوتے ہیں؟ نیئر بگ سٹیز، جہاں پر بہت بڑے بڑے شہر نزدیک ہو، ٹھیک ہے نا؟ وائر فیسلٹیز، جہاں پر فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ دیکھیے بیٹا، اگر فار ایگزامپل بگ سٹیز، یہاں پر اگر ہم سری نگر کی بات کریں گے، جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں وہ سری نگر کے ارد گرد ہیں، سری نگر کے آس پاس ہیں، کیونکہ سری نگر میں جتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں نا اتنی فیسلٹیز ہمارے یہاں پر نہیں ہیں۔ جتنی پاور سپلائی سری نگر میں ہوتی ہے اتنی پاور سپلائی ہمارے یہاں پر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو بگ انڈسٹریز ہوتی ہے نا یہ ہم ہمیشہ وہاں پر لوکیٹ کرتے ہیں، وہاں پر ڈالتے ہیں جہاں پر بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہے نا؟ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پاور سپلائی اویلیبل ہوتا ہے، یہاں پر ٹرانسپورٹ سسٹم کتنا چلتا ہے، یہاں پر روڈ کیسا ہے، کیا گاڑیوں کو آنے جانے میں پرابلم تو نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دھیان میں رکھ کر کوئی بھی انڈسٹری کہیں بھی جگہ لوکیٹ کرتے ہیں، کہیں بھی جگہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یاد رکھا، ان کو بولتے ہیں لارج اسکیل انڈسٹریز، جہاں پر یہ جو سارے پروڈکٹس بنتے ہیں۔ اور لارج اسکیل انڈسٹریز سب سے بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں جہاں پر سب سے بڑے پروڈکٹس بنتے ہیں، اور سب سے بڑے پروڈکٹس کہاں پر بنتے ہیں؟ لارج اسکیل انڈسٹریز میں۔ اس سے جو تھوڑے سے چھوٹے پروڈکٹس بنتے، چھوٹے آئٹمز بنتے، وہ کس میں بنتے ہیں؟ اسمال اسکیل انڈسٹریز میں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ کو کہے گا جتنے بھی پروڈکٹس آپ اپنے گھر میں ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہو، کھانے کے آئٹمز، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کس میں بنتے ہیں؟ کاٹیج انڈسٹریز میں، ہے نا؟ اب یاد رکھا یہ تین پروڈکٹس، یہ تین ٹائپس آف انڈسٹریز یاد رکھا۔ یہ تھے ہمارے تھری کائنڈس آف انڈسٹریز۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک ہوم اسائنمنٹ ہے، یہ مجھے آپ سینڈ کر دینا۔ آپ کی ٹیکسٹ بک پر لسٹ آف امپورٹنٹ انڈسٹریز ہیں جو انڈیا میں ہیں، اور وہاں پر ایک جگہ پر وہاں ایک سائڈ پہ وہاں پر لکھا ہے بگ انڈسٹریز، کون سی انڈسٹریز ہیں، اور دوسرے سائڈ پہ لکھا ہے کہ لوکیشن انڈیا میں کس جگہ کون انڈسٹری ہیں۔ تو وہ مجھے آپ بتا دینا، وہ مجھے آپ گروپ میں سینڈ کر دینا یا میرے نمبر پر سینڈ کر دینا۔ یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے۔ ایک سائڈ سے بگ انڈسٹریز، دوسرے سائڈ سے وہ انڈسٹریز لوکیٹ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل ایک کالم بنا دینا، جیسے وہاں پر ٹیکسٹ بک پر بالکل اچھے سے دیا ہے تو وہ آپ چیک کر لینا۔ وہاں پر ایک سائڈ سے دیا ہے بگ انڈسٹریز، کون انڈسٹریز کا نام، اور دوسرے سائڈ سے لکھا ہے وہ انڈسٹری انڈیا میں کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تقریباً وہاں پر بہت سارے دیے ہیں، آپ مجھے ایٹ لیسٹ 10 انڈسٹریز کے نام اور ان جگہوں کا نام جہاں پر وہ انڈسٹری لوکیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے، یہ مجھے آپ فل کر کے مجھے سینڈ کر دینا، ٹھیک ہے؟ تب تک اللہ حافظ۔